آج 11 اگست ہے اور اسی دن کی خصوصی بات یہ ہے کہ آج کے دن حضرت قائد اعظم نے ایک تاریخی بیان دیا تھا اور اسی کی روشنی میں آج ہم سب یہاں پر اکٹھے ہیں. تو میں شکریہ ادا کروں گا جناب وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین صاحب کا، اور خوش آمدید کہنا چاہوں گا تمام یہاں پر موجود ہمارے انتہائی قابل احترام منورٹیز کے نمائندوں کا، وفاقی وزراء کا، صوبائی وزراء کا، اور یہاں پر موجود افواج پاکستان کے آفیسرز کا، بریگیڈیئر ہیلن اور ایئر فورس کے، نیوی کے ہمارے آفیسرز جن کا تعلق منورٹیز سے ہے. یہ ہے وہ ایک شاندار گلدستہ جو کہ آج یہاں پر سجایا گیا ہے. یہاں پر ہمارے مسلم لیگ نون کے اکابرین بھی موجود ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت قائد اعظم نے یہ تاریخی بیان دیا تھا کہ پاکستان معرض وجود میں آ رہا ہے اور یہاں پہ سب کو آئین اور قانون کے مطابق مساوی حقوق مہیا ہوں گے، اور اگر کوئی مسلمان ہے تو مسجد میں نماز ادا کرنے کی پوری طرح فریڈم ہوگی، آزادی ہوگی. اور جو ہماری اقلیتیں ہیں وہ مندر میں جائیں، وہ کلیسا میں جائیں، وہ گردوارے میں جائیں، مکمل آزادی ان کو مہیا ہوگی. یہ ہے وہ تاریخی پس منظر جس کی روشنی میں آج ہم یہاں پر جمع ہیں. تو میں آپ سب کو آج کے دن کے حوالے سے میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، اور یوم آزادی کی آمد ہے. اس کے ساتھ آج ہم یہ منورٹیز ڈے منا رہے ہیں. بدقسمتی سے جو ظلم و ستم غزہ میں ڈھایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے ہماری یہ خوشیاں مان پڑ گئی ہیں، کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جو اسرائیلی حکومت اور وزیر اعظم نیتن یاہو جو اپنی فوج کے ساتھ مل کر، جو ابھی کل کی بات ہے کہ فجر کے وقت نہایت مسلمانوں کے اوپر بمباری کی گئی اور وہاں پر مسلمان شہید ہوئے، بچے بھی شہید ہوئے، اور دن رات یہ آگ ان پر برس رہی ہے اور دنیا خاموش ہے. ادارے، جو عالمی ادارے اسی وقت کے لیے دہائیوں پہلے امن قائم کریں، وہ قراردادیں پاس کرتے ہیں، اس کی ردی برابر بھی اس کی وقت نہیں. کوئی ان کو کسی بھی حیثیت میں کوئی وقت نہیں دیتا
اور اسرائیلی جارحیت کے اوپر صرف لفاظی سے کام لیا جاتا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے ایک ایسا واقعہ ہے کہ شاید عصر حاضر میں نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں اس سے بدترین ظلم اور زیادتی کی اور مثال نہیں ملتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر منارٹیز نے ہمیشہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آگے بڑھ کے اپنا فرض ادا کیا ہے، چاہے وہ مسیحی برادری ہے، چاہے وہ ہندو برادری ہے، چاہے وہ سکھ برادری ہے، چاہے وہ پارسی ہیں، جو بھی ہیں اس ملک کے اندر انہوں نے پرامن شہری بن کر اور پاکستانی ہونے کا خلوص کے ساتھ ثبوت دیا، چاہے جنگ کا زمانہ ہو یا امن کا زمانہ ہو۔ امن کے زمانے میں ہماری جو مسیحی برادری ہے، ان کے جو مشنری سکول، جہاں پر 77 سالوں میں ہزاروں لاکھوں بچوں اور بچیوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسیحی برادری کی پاکستان کے لیے امن کے وقت میں بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اسی طریقے سے جو باقی برادریاں ہیں، یہاں پر سکھ برادری موجود ہے، ہندو برادری موجود ہے، کراچی میں پارسی برادری وہ موجود ہے، ان سب نے تجارت میں پاکستان کے اندر اپنے اپنے جو دائرے میں رہ کر ان سب کی بے مثال ان کی خدمات موجود ہیں۔ اور جنگ کے زمانے میں کون نہیں جانتا کہ سیسل چودھری کی کیا خدمات تھیں، اور ہمارے سپریم کورٹ میں ہندو مذہب کے جج وہاں پر انہوں نے انصاف کے بول بالے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ جسٹس کارنیلیس، ان کو کون نہیں جانتا۔ اور اسی طریقے سے سکھ برادری نے پاکستان کی استحکام اور ترقی کے لیے ہمیشہ بھرپور اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ پارسی برادری نے تجارت اور کاروبار میں اپنا نام کمایا ہے۔ گنگا رام ہسپتال آج بھی لوگ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اور یہ جب تک یہ ہسپتال قائم رہے گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر دکھی انسانیت کے علاج کے حوالے سے لوگ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ مگر یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ یہاں پر جس طرح یہاں پہ ہمارے اقلیتی برادری کے نمائندوں نے یہاں پر آ کر جہاں پر اپنی پاکستان کے ساتھ لازوال اور انمٹ جو کمٹمنٹ کا اظہار کیا ہے، جس کے اوپر نہ صرف کوئی شک نہیں بلکہ ہم اس کو بہت تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہاں پہ ہماری تاریخ میں کچھ دلخراش واقعات ہوئے جس سے کہ ظاہر ہے ان کو تکلیف پہنچی، ان کے اندر ایک خوف کا احساس پیدا ہوا۔ یقیناً کہ ان واقعات کے بعد
اس زمانے کی حکومتوں نے بھرپور کردار ادا کیا، اور جنہوں نے قانون کے اپنے ہاتھ میں لیا ان کو وہ قانون کے کٹہرے میں لے کے آئے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اقلیتی برادریاں جو پاکستان میں رہتی ہیں، ان کے تحفظ، ان کی سیکورٹی کے لیے جتنا بھی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں اپنے تائیں اقدامات اٹھائیں گی وہ کم ہوگا، اس لیے کہ ان کی خدمات جو ہیں وہ ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، دہشت گردی کے واقعات ہوئے، اور وہاں پر ہمارے افسروں کے ساتھ جو سپاہی جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان میں اقلیتی سپاہی اور افسر بھی شامل تھے۔ میں خود جی ایچ کیو میں وہاں پر گیا، جو وہاں پر ان کے اعزاز میں جو تقریب منعقد کی گئی، میں اس کا عینی گواہ ہوں۔ تو یہ ملک پاکستان، خداداد ملک پاکستان، جہاں پر اتنی عظیم قربانیوں سے بنایا گیا، جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں، اس ملک کے قیام میں جب پنجاب اسمبلی، اس وقت جب وہاں پر اسمبلی میں جب قرارداد پیش ہوئی تو وہاں پر مائنورٹیز کے ووٹ سے، مائنورٹیز کے ووٹ انہوں نے پاکستان کے حق میں دیے۔ یہ بات تاریخ کا حصہ ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے جو پنجاب اسمبلی تھی، وہاں پر جو قرارداد پیش کی گئی تو مائنورٹی نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ تاریخ ساز باتیں ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں یہ تمام واقعات ذہن میں رکھنے چاہیے۔ جہاں پر میں نے گنگا رام ہسپتال کی بات کی، وہاں پر کون نہیں جانتا کہ ڈاکٹر روت فاؤ جیسی خواتین جنہوں نے پوری عمر پاکستان میں اپنا بسر کر دی، کراچی میں ایک خاص مرض کے علاج کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں جہاں پر پاکستان کے ہسپتالوں میں مسلمان ڈاکٹرز، مسلمان نرسز نے دن رات کام کیا ہے، خدمات انجام دی ہیں، وہاں پر ہماری مائنورٹیز کی جو نرسز ہیں، ہمارے مائنورٹیز کے جو ڈاکٹرز ہیں، جو انہوں نے اپنی خدمات انجام دی ہیں دکھ انسانیت کے لیے، اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اس کی تحسین کرنی چاہیے، تاکہ ان کا حوصلہ بلند ہو، اور وہ پھر اور پہلے سے بھی زیادہ خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اس حوالے سے اپنی مائنورٹیز کو اپنے گلے سے لگانا چاہیے، ان کو اپنے ملک کی جو آبادی کا وہ 3.5% بنتے ہیں، 2024 کا جو سینسس ہوا اس میں مائنورٹیز کی پاپولیشن کا جو حصہ ہے وہ 3.5% ہے۔ ایم آئی رائٹ؟ جی یہی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قابل قدر خدمات کو، ان کی کنٹریبیوشن کو ہمیں بڑی تحسین کی نظر سے دیکھنا چاہیے اور ان کا حوصلہ بلند کرنا چاہیے۔ میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے مائنورٹیز کے لیے ہمیشہ کھلے دل کا ثبوت دیا، جب بھی وہ چاہے وہ وزیر اعظم رہے، چاہے وہ وزیر اعلیٰ رہے، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد رہے، انہوں نے ہمیشہ ہر جگہ مائنورٹیز کی بات کی اور ان کے حقوق کے لیے پوری آواز اٹھائی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن منانے کا مقصد آپ کو، مائنورٹیز کو یہ یقین
दहानी कराने का मकसद है कि हम अपने इस्लाफ के अहद पर कायम हैं इंशाअल्लाह, और दस्तूर पाकिस्तान 1973 के आइन के हवाले से आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, चाहे वो आपकी आज़ादी के हवाले से हों, आपकी कानूनी हिफाजत के हवाले से हों, जो हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म ने, मोहम्मद अली जना, अल्लामा इकबाल ने, उनके जो फरमुदात हैं, उनकी रोशनी में इंशाअल्लाह मैं बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको इस मुल्क पाकिस्तान में हम आपको आपके हकूक़ के लिए पूरी काविशें जारी रखेंगे। जिन कोटास की आपने बात की, यहाँ पर प्रोफेसर नेल्सन ने और कोहिस्तानी ने और दूसरों ने जो बात की है, सरदार साहब ने, मैंने वो पॉइंट सारे नोट किए हैं। इंशाअल्लाह उसमें मज़ीद बेहतरी लाने के लिए, जिस तरह आपने फरमाया कि वज़ीर आला पंजाब और यकीनन वो मिनॉरिटीज़ के लिए भरपूर वो खदमात अंजाम दे रही हैं, और बाकी सूबाई हुकूमतें भी इंशाअल्लाह वो मिनॉरिटीज़ की हिफाजत के लिए और उनको माशरे में उनका जायज़ मुकाम दिलवाने के लिए इंशाअल्लाह पूरी तरह हम सब यकसू हैं। और यही वो वजह है जिससे कि पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, खुशहाली से इम्किनार हो सकता है और दुनिया में अपना एक मुअज़्ज़ज़ मकाम वो हासिल कर सकता है। मैं अभी मैंने ज़िक्र किया कि लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक, जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान फ़ौज के साथ था, उन्होंने जिस तरह मैंने कहा कि अपनी जान का नजराना पेश किया, कुर्बानी दी पाकिस्तान के लिए, वतन के लिए, पाकिस्तान के दुश्मनों से मुकाबला करते हुए। और इस तरीके से कई बेमिसाल कुर्बानियाँ हैं हमारी अक़लीतों की, चाहे वो हमारी एयर फोर्स से ताल्लुक़ हो, हमारी नेवी से ताल्लुक़ हो, हमारी बड़ी फ़ौज से ताल्लुक़ हो। ये तमाम कुर्बानियाँ, ये तमाम कॉन्ट्रीब्यूशंस हमें बहुत अजीज़ हैं, और क़याम पाकिस्तान की शक्ल में इस धरती के बेटों और बेटियों ने जो अजीम कारनामे अंजाम दिए हैं, आए हम अपने इस्लाफ के मिशन पर चलते हुए इसके असल मकासद को मिलकर हासिल करें और इस ख्वाब को क़याम पाकिस्तान के ख्वाब की तरह सच्चा कर दिखाएं। पाकिस्तान की तमाम अक़लीतें जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद।